اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز یا چھوٹی سی اپنی ایک آبزرویشن شیئر کروں گا. ہو سکتا ہے آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہو یا نہ کی ہو. اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے نہیں کی تو اس ویڈیو کے بعد اس کو نوٹس لازماً کیجیے گا. دوستو جب آپ گہری سوچ میں ہوتے ہیں یا خیال میں ہوتے ہیں، ویسے تو ڈپریشن اور انزائٹی کے لوگ اکثر خیالوں میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سوچوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی جگہ سوچ میں ہوتے ہیں یا کسی جگہ اٹکے ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز نوٹس ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ایک دم سانس آتا ہے. جیسے فرض کریں آپ کسی جگہ پہ اٹکے ہوئے تھے اور آپ ایک دم سب کانشیس سے نکل کے کانشیسلی جب آئے ہیں تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے آپ کو. یہ چیز یہ فیل ہوتا ہوگا آپ کو. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کام آپ سب کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سانس لینا ہمارا سب کانشیسلی کام ہے، یہ ہر چیز کی موومنٹس جو ہے یہ سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں کانشیسلی کوئی آرڈر نہیں کرنا پڑتا. جیسے فرض کریں ہاتھوں کے لیے مجھے اگر ایسے ہاتھ لینا تو اپنے کانشیس کو کہا ہے کہ مجھے ہاتھ اس طرف لے کے جانا ہے. آنکھیں اس طرف لے جانے کے لیے مجھے کانشیس کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن آنکھوں کو کب جھپکنا ہے، ہاتھوں کو کب جو ہے وہ سکڑنا ہے، کب وہ اس کو بلڈ دینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب جو ہے وہ سب کانشیس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی گہری سوچ میں یا صدمے میں یا کسی خیال میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے وہ 110% اسی چیز پہ فوکس کیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمیں ہے جو سانس کا اس طرح پرابلم ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں آکسیجن کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ سانس کے ذریعے ہم جو ہے وہ آکسیجن لیتے ہیں، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اپنی باڈی سے نکال کے باہر کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے اور آکسیجن ہماری باڈی کے لیے بڑی ضروری ہے. اگر آپ بات کریں تو آکسیجن کے بغیر زندگی ہی ناممکن ہے. سانس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. آئندہ کے بعد آپ بھی یہ چیز ضرور نوٹس کیجیے گا، جب آپ خیال میں ہوں آپ کی سانس پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، آپ کی سانس کہیں اٹک اٹک کے تو نہیں آ رہی. ڈپریشن اور انزائٹی کے لوگوں کو سانس کا مسئلہ رہتا ہے، ان کی بریتھنگ پرابلم رہتی ہیں. میں آلریڈی بریتھنگ پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، لانگ بریتھ پہ، اب وہ بھی چیک کیجیے گا. اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، اگر سانس پوری نہیں ہوتی تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ہماری باڈی کو کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کے لیے. سانس پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی تھکی تھکی رہتی ہے. آکسیجن پورا نہ ملنے کی وجہ سے ہم بڑے لیزی رہتے ہیں، ڈل رہتے ہیں، کسی کام کو اچھے سے پرفارم نہیں کرتے، ہمارے بال بڑے گرتے ہیں، ہمارے چہرے پہ وقت سے پہلے جھڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بن جاتے ہیں، رنکلز پڑ جاتے ہیں، ہمیں برین فاگ ہو جاتا ہے. اب برین فاگ پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ ویڈیو بھی آپ لازماً چیک کیجیے گا. ہمارا معدہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے، معدے میں درد رہتی ہے، ذرا ذرا بات پہ موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سب میں جو ہے وہ آکسیجن کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. ہمارے گردے ٹھیک سے پرفارمنس نہیں اپنی کر پاتے. آکسیجن ہی تو ساری باڈی میں چل رہا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑی تیز رہتی ہے، سانس اکھڑا اکھڑا رہتا ہے. یہ سب جو ہے وہ آکسیجن کی وجہ سے ہوتا ہے. دوستو اگر آپ بات کریں آکسیجن اگر ہماری زندگی سے نکل جائے نا تو ہم شاید چند منٹ ہی زندہ رہ سکیں، یا کچھ لوگ تو شاید چند سیکنڈ ہی زندہ رہ سکیں. اس چیز پہ پوری ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی کی پاور پہ، آپ کی اسٹرینتھ پہ، آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کتنی دیر اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ چند سیکنڈز برداشت کر سکتے ہیں، کچھ چند منٹ، لیکن اینڈ پہ بندہ مر جاتا ہے جب اس کو آکسیجن نہیں ملتی. لیکن ذرا آپ سوچیں اگر ہماری باڈی کو پوری آکسیجن نہیں ملے گی تو کیا کیا پرابلمز ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. یہ تو ابھی میں نے چند آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی پرابلمز ہیں جو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ بڑی تیز رہتی ہے، بہت سی پرابلمز ہیں جو اس آکسیجن نہ پورا کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو بڑی چھوٹی سی تھی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے، اور یہ چیز اکثر ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. اکثر لوگ اس پہ نوٹس کرتے ہوں گے، اکثر نہیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی. دوستو ٹریٹمنٹ ہمیشہ سمپل ہی رہتا ہے، ہمیشہ سمپل ہی رہتا ہے. بس چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کی روٹین بنانے کی ضرورت ہے، بار بار اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے.
دیکھیں میں اپنی ہر ویڈیو میں نماز کی تلقین لازماً کرتا ہوں. نماز ایک وہ چیز ہے, یہ یقین کی پاور ہے, اور دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے. جن لوگوں کا بلیو ہے, جو کسی بھی مذہب پہ بلیو کرتے ہیں, وہ لیس انزائٹی میں آتے ہیں, وہ لیس ڈپریشن میں آتے ہیں. اور مسلمانوں کی تو پرابلم ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کا تو اسٹرانگ بلیو اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. لیکن اس پرابلم کی وجہ سے آپ کا بلیو ہی تو کم ہو جاتا ہے. آپ کے وسوسے ہی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو لہٰذا 5 وقت کی نماز پڑھیں, لمبے سجدے کریں. لمبا سجدہ جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس کو اور کانشیس کو ایک پاور بخشتا ہے, ایک توانائی بخشتا ہے, ایک طاقت بخشتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے انسان زیادہ اٹینٹیو رہتا ہے, زیادہ فوکس رہتا ہے, اور زیادہ ریالٹی پہ آتا ہے. مطلب فوگی ورڈ اسے محسوس نہیں ہوتا. نمبر 2, قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت لازماً کریں. یہ بھی ایک اسٹڈی پروون ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا سٹیمنا اچھا ہوتا ہے, ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے, ان کی جو ہے وہ بریتھنگ پاور اچھی ہوتی ہے. کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے, اس کو تلاوت کرنے کے لیے ایک ردم چاہیے ہوتا ہے. اس ردم سے جو ہے وہ آپ کا سٹیمنا بہت اچھا ہو جاتا ہے. پورے دن میں آپ کوشش کریں کہ بار بار 25 سے 30 بار لانگ بریتھ کی پریکٹس کریں. لانگ بریتھنگ کیا ہے اور کس طرح اس کو کرنا چاہیے, اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. میں کوشش کروں گا اینڈ اسکرین پہ جتنی میں ویڈیوز لگا سکتا ہوں میں لگاؤں. لانگ بریتھنگ کے بعد کوشش کریں کہ آپ 5 سے 10 بار اپنی یہ والی انگلی جو ہے اس طرح اپنے نوز پہ رکھیں. اس سے آپ کے جو دونوں مائنڈ ہے وہ شفل ہو جائیں گے, اور مائنڈ کے جو 2 حصے ہیں جس میں کانشیس ہے اور سب کانشیس ہے, وہ دونوں جو ہے وہ بیٹرلی پرفارم کر سکیں گے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, پہلے اپنی رائٹ اس سائڈ پہ انگلی رکھیں, اپنی رائٹ والی انگلی جو ہے اس طرح انٹیک کریں, پھر اس کو لیفٹ پہ آئیں, ریلیز کریں, پھر اس سے انٹیک کریں. یہ بھی آپ تقریباً 20 سے 25 بار کریں, اور یہ دن میں آپ 15-20 بار لازماً کریں. لانگ بریتھنگ بھی کریں اور یہ بھی کریں. اس سے آپ کی بریتھنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی باڈی کو جو آکسیجن کی کوانٹٹی چاہیے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, آپ کا مائنڈ بھی ٹھیک سے کام کرنا شروع ہو جائے گا. دوستو اچھا کھائیں, ہمیشہ اچھا کھائیں. کھانے پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. مطلب اچھا کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایکسپینسو فوڈ کھائیں, نہیں. اچھے سے مراد ہے گھر کا کھانا کھائیں, نیوٹرینٹس والا کھانا کھائیں, اچھا کھانا کھائیں, اچھے سے پکا ہوا ہو, اس کے ساتھ سلاد بنی ہو, اس کے ساتھ رائتا بنا ہو, وہ آپ لیں. اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گا. اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں فوڈ کے بارے میں, وہ بھی آپ چیک لازماً کیجیے گا. دن میں صبح بھی ممکن ہو اور شام کو بھی اگر ممکن ہو تو رننگ لازماً کریں. 20 سے 30 منٹ رننگ لازماً کریں. رننگ جو ہے وہ ریپڈلی آپ کا سانس جو ہے اچھی طرح آتا اور جاتا ہے, جس کی مدد سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ ٹھیک سے اپنا کام پرفارم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دن میں 2 دفعہ کوشش کریں کہ رننگ لازماً کریں, آپ کی آکسیجن جو ہے وہ پھیپھڑوں کی وہ پوری ہو سکے. ایک اور اہم چیز, اپنے سونے کا بہت خیال رکھیں. ہمیشہ ٹائم پہ سوئیں اور ٹائم پہ اٹھیں. دوستو اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو آکسیجن ہے وہ پوری ہو جائے گی, آپ کی سانس بہتر ہو جائے گی, اور جب آپ کی سانس بہتر ہو جائے گی تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں کافی حد تک فرق پا سکیں گے, کافی حد تک ان چیزوں کو کم کر سکیں گے. دوستو میرے چینل پہ بہت سی ویڈیوز ہیں, آپ کو کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, انشاءاللہ یہ آپ کی کافی ہیلپ کریں گی. لیکن جن لوگوں کو پرائیویٹ کوچنگ ریکوائر ہے, پیڈ پرائیویٹ کوچنگ ریکوائر ہے, وہ مجھ سے میرے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. دوستو جو لوگ میرے اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ حافظ.